بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم چوتھا سبق اپنی مدد آپ یہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ مقولہ جو سر سید کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص اور اسی انسان کی مدد کرتا ہے جو انسان اپنی مدد آپ کرے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب سارا مضمون جو ہے وہ اسی مقولے کے گرد گھومے گا، تو آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ الفاظ کی معنی بھی بتاتا چلوں گا۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ نہایت عمدہ کا معنی بہت اچھا، اور آزمودہ کا معنی آزمایا ہوا، مقولہ کا معنی کہی ہوئی بات۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہ تجربہ لفظ نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہے، یعنی آزمائی ہوئی بات شامل۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جو جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، آج خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق کا معنی مطابق، اس کے قانون اور اس کے مناسب حال، یعنی ان کی حالت کے مطابق گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ پنسال ویسے کہتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ کو، لیکن مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پانی جس چیز میں بھی ڈالو گے، جس سانچے میں بھی ڈالو گے، پانی کی وہی شکل ہو جائے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل اور خراب نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت، یعنی مقام و مرتبہ، بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، یعنی ان کا طور طریقہ، اخلاق و عادات، اس کا معنی ان کا رویہ، تہذیب و شائستگی کا معنی ان کی سمجھ اور دانش پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا، اور شخصی برائیوں۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ترقی اور تنزل۔ ترقی کا مطلب ہوتا ہے کہ
کم درجے سے یا نچلے درجے سے اوپر والے درجے کی طرف جانا، اور تنزل کا مطلب ہوتا ہے اوپر والے درجے سے نیچے والے درجے کی طرف آنا، اور خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے مطلب پرستی، نا تہذیبی و بد چلنی۔ یہاں پر نا تہذیبی کی جگہ پر اگر بد تہذیبی کہا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ بد تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں کو انہیں ختم کر دیں اور نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی و شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔ یہ پرانے زمانے کی اردو ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ربط اور جو تسلسل ہے اردو کا اس میں ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا یہ طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا اور وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا، یعنی کام کاج کا، شغل اشغال کا معنی تمہاری اولاد کے لیے ہے؟ اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں کہ جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاق، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ۔